قدرت نے کشمیر کو سرسبز و شاداب وادیوں، گنگناتے جھرنوں، چمکارتی آبشاروں، شفاف دریاؤں، دل موہ لینے والی جھیلوں اور فلک بوس پہاڑوں سے اس طرح مزین کیا ہے کہ یہ وادی کسی زمین فردوس کی عکاس معلوم ہوتی ہے۔ خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارے ایسے ہی خوبصورت سفر کی ایک روداد ہے۔ ہمارا یہ سفر ملکہ کوثر یعنی مری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر قدرتی مناظر اور خوبصورتیوں کو سمیٹتا ہوا جنت نظیر وادی کشمیر کی حسین اور دلکش وادی نیلم پر اختتام ہوتا ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ میں آپ کا اور ہمارا بندھن رہے گا مظفر آباد۔ اس خوبصورت سفر میں ہم فلک بوس پہاڑوں، مچلتے دریاؤں اور بلند ترین چوٹیوں میں سے گزرتے ہیں۔ اب ہم موجود ہیں سری نگر روڈ پر۔ یہاں سے لیفٹ ٹرن کرنے سے ہم دوسری ہوٹل کی طرف جاتے ہیں اور رائٹ ٹرن اگر کریں تو یہ ہمیں مری کی طرف روڈ لے جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم وادی کشمیر جانا چاہتے ہیں تو ہم سیدھا اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اب ہم لوور ٹوپا کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ پاکستان ایئر فورس کے زیر تسلط ہے۔ پتریاٹا چیئر لفٹ کی طرف جانے والے حضرات یہاں سے رائٹ ٹرن لیتے ہیں اور یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور وہ پتریاٹا کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ KPK کا علاقہ ہے، اسے الوٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بازار ہے جہاں سے آپ ضروریات زندگی کی تمام بنیادی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ کوہالہ کے برج پر موجود ہیں جو مری سے 38 کلومیٹر اور مظفر آباد سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہالہ قصبے میں واقع ہے۔ یہ پل پہلی دفعہ 1877 میں بنایا گیا، لیکن یہ 1890 کے سیلاب میں بالکل تباہ ہو گیا۔ 1899 میں ایک ٹرانسپورٹیبل سٹیل پل بنایا گیا، لیکن 1990 کے سیلاب میں یہ بھی پل تباہ ہو گیا۔ پاکستان اور کشمیر کو ملانے کے لیے
1993 میں یہ موجودہ پل بنایا گیا جو پاکستان اور کشمیر کا گیٹ وے کہلاتا ہے۔ کوہالہ کو کوہالہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دریائے جہلم کے کنارے ٹھہرنے والے قافلے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے اور ان کے جانوروں کے لیے یہاں ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس کو کوہال کہا جاتا تھا، اس لیے اس علاقے کا نام کوہالہ رکھا گیا اور اسی نسبت سے اس پل کو کوہالہ برج کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ہندو دیوی کوہالہ کی وجہ سے اس علاقے کو کوہالہ کہا جاتا ہے۔ قبل اسلام ہندو اس دیوی کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس پورے علاقے میں کسی مندر کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مندر کو کوئی سیلابی ریلا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک ہسٹری موجود نہیں ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ہم دریائے جہلم کے ساتھ سفر کرتے کرتے شاہدرہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ روڈ کے اطراف پھیلے مظاہرے اور مناظر فطرت کی وجہ سے ہم خود کو کسی زمینی فردوس میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہم خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فلک بوس پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریائے جہلم کے کنارے جو کسی انجان منظر کی طرف گامزن تھا، حد نگاہ قدرتی مناظر کی فیاضیوں کو بکھیرتے ہوئے یہ روڈ ہمیں چھتر کلاس میں لے آیا تھا۔ پاک سعودی دوستی جس کو ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے زیادہ گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی تصور کی جاتی ہے، اس کی ایک مثال کنگ عبداللہ یونیورسٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے۔ یہ سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کو عطا کردہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ طویل مگر خوبصورت سفر کو طے کرتے ہوئے اب ہم مظفر آباد کے قریب کلاں ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں۔